السلام علیکم دوستو، اللہ کے پاک نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قوم سبا کون تھی اور اس پر عذاب کیوں آیا۔ اہل سرسار ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب کے مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کے علاوہ اس قدر ناشکرے تھے کہ انہیں روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پکانا صاف کرتے تھے۔ بعد ازاں ان کو آلودہ روٹیاں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پکانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی کے جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لی، یہاں تک کہ قحط نازل ہو گیا۔ ان کی ذخیرہ اندوزی ختم ہو گئی، غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے، انہیں آلودہ روٹیاں ہی پر ٹوٹ پڑے اور ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کے مانے ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی اور تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورۃ النحل کی آیات نمبر 112 میں اور 113 میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی بے مثال بیان کیا ہے جو محفوظ مطمئن تھی، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والے اللہ کی نعمتوں کا ناشکر ادا کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے اور ان کے اعمال کی بنا پر جو کہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا تو پھر ان پر عذاب آ پہنچا۔ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم کے سبا کے بارے میں ایک واقعہ اور بھی بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند بنا کر مورب تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے بھی گزرا ہوا پانی اس میں بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے، کھیتی باڑی کو رونق بخشی، اور ان باغات درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی کہ تمہیں کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی، لیکن نعمتوں کا کثرت انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک حکیمانہ التماس کی جس کا ذکر سورۃ سبا کی آیات نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدا یا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس کی، یہ کہ اس لیے تاکہ غریبوں، بے نواؤں لوگوں، عمرہ اور ثروت مندوں ان کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرف سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مغرور پیٹ کے بیچاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کا مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دوسری صحرائی چوہوں نے مورب نامی بند کی دیوار پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس
بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا اور اچانک بند کی دیوار بھی ٹوٹ گئی۔ اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال و مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل گھر میں پانی میں غرق ہو گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھی۔ خوش الحنان فرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوؤں اور کوموں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنائے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیات نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے۔ اس واقعے کا یوں نتیجہ نکلا کہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں اپنا رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ والسلام۔